تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا، جولاہا کپڑے بننے والا. پیر صاحب کی وفات کے بعد ان کی قبر پر آیا. کہاں آیا؟ اونچی. ایک طرف کہتے ہیں جی مردے نہیں دیتے، کہاں آیا؟ یہ اولیاء کی کرامت ہے، ان سے بھی لکھوایا ہے، کرامت ہے یہ بھی. آ کر اس نے کیا کہا؟ روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے. کیا کیجئے؟ دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو. میرا بازو پکڑیے، میری مدد کیجئے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ آیا، آ کر اس نے کہا کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے. قبر سے جواب ملا، روزانہ ہماری قبر پر آنا، پاؤں کی طرف سے تمہیں روزانہ 2 آنے ملا کریں گے. اس زمانے میں 2 آنے پورا گھر کھا جاتا تھا، ختم نہیں ہوتے تھے. 2 آنے. اس نے کہا میں روز آتا ہوں، مجھے ملتے ہیں، ملتے. تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں یہ من جملہ کرامات کے ہے. میری کتاب مزارات و تبرکات میں حوالے پڑھ لینا. یہ من جملہ کرامات کے. اور 14ویں صدی میں اگر تمہارا پیر دیتا ہے تو پیروں کے پیر غوث اعظم نہیں دیتے؟ جیسے بارِ شریعت میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے، البتہ اگر برکت کے لیے گرد مزار پھرے تو حرج نہیں. ہن کیڑے پاسے جائے بندہ؟ ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گرد مزار برکت کے لیے پھیلا جا سکتا ہے، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں گے یار پیچھے پڑھو نا، میں لکھا ہے نا طواف تعظیمی حرام ہے. الزام لگا رہے علماء ہوتے. اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا، کہیں گے سر آگے بھی پڑھو نا کہ گرد مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو. یہی کام المہند المفند میں انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا. اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا. سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے؟ سینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے اور سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ رہا قبروں اور سینوں سے فیض تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، مگر خواص کے طریقے سے، اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بندے کرتے ہیں. کتنی بڑی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سر تسی انجینئر تے ہے نہیں ہو، تسی انجینئرنگ کر ہی نہیں سکتے. تواڈے نال انجینئرنگ ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا تو یہ کس طرح کہ جب کوئی شخص جائے گا اور کہے گا جی آپ نے کیا لکھ دیا قبروں سے فیض، یہ تو بریلویوں والا کام ہے، وہ کہیں گے سر آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ عام طریقے سے جو ہو رہا ہے نا وہ غلط، ہم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ خاص طریقے سے. خاص طریقہ کیڑا ہے وہ میں پھر دسیا ہے. بس میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے کہ اشرف تھانوی صاحب کے ایک پیر بھائی تھے، وہ ان کی قبر کے اوپر اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں جا کے کہتے تھے اور قبر سے ان کو روزانہ ایک روٹی مل جایا کرتی تھی. میں نے سارے واقعات پھر لکھے ہیں. یہ نہیں بتاتے تھے، ہم نے کہا آپ کے خواص کے طریقے کے آپ کو خواص بتا دیتے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 6 پڑھ لیں کہ آپ کے بزرگ بھی اسی طریقے سے فیض حاصل کرتے تھے جس طرح عوام کرتی ہے. اچھا تو اس میں وہ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب جب کسی قبر پہ جاتے اور کوئی نہ دیکھ رہا تھا تو کہتے کہ اس بزرگوں کو قبر والے کو مخاطب کر کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کریں. سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس وقت ایک بندے نے دیکھ لیا تھا، اس نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے. آپ کی ایک اس نے خفیہ ویڈیو بنا لی تھی. یہ پھر اس نے ہی لکھا ہے جس نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا انہوں نے کہا میرا بندہ دیکھ رہا ہے اور ان کو پتا نہیں لکھ دینا ہے بھائی ساڑھے گاٹے فٹ ہو جانا ہے، انجینئرنگ ہو جانی ہے. سر یہ ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. تو جب کوئی کہہ دے کہ جناب یہ آپ نے کیا لکھ دیا، وہ کہیں گے جی ہم نے تو لکھا نا خواص کے طریقے سے، یہ تو بریلوی تو مشرک ہیں، یہ جو کرتے ہیں غلط ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. میں نے بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب نے 6 سال کے بعد مرنے کے قبر سے نکل کے دیوبند مدرسے میں آ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. جی یہ خواص کا طریقہ ہے سر، یہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خواص کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہے. عام او خواص کا طریقہ عوام سے بھی زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارے واقعات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کی بھی انجینئرنگ کبھی ہم نے ریسرچ پیپر میں تو کر دی ہوئی ہے.